یہ میں یہ سب باتیں بول رہا ہوں، میں یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا ہوں کہ نبی سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے. میرے دوستو، آپ صرف اتنا دیکھو، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے؟ نہیں بولو نا، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ. یہ بتاتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود محمد الرسول اللہ. یہ بتاتا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. آپ کو صرف ایک بات بتا دو میرے دوستو، محبت کس کا نام ہے؟ ہم لوگ ایسا کبھی نہیں کریں گے. بولو ہم لوگ کبھی ایسا محبت، یعنی محبت میں آدمی کیا قربان کرتا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، سنا تو ہاں بولو، نہیں سنا تو نہ بولو. ان کا نام ہے ربیعہ. بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے. ایک صحابی ہے، بولو کیا نام ہے؟ ربیعہ. بہت غریب، بولو بہت غریب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو کہا شادی کرو. کیا فرمایا؟ تو وہ رونے لگے. جوان تھے، 22-25 سال کے تھے، رونے لگے. ارے اللہ کے رسول نے فرمایا شادی کرو. تو سنو ربیعہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیسے شادی کروں گا؟ میرے خود کے کھانے کے لالے پڑے، میرے خود کے کھانے کے ٹھکانے نہیں ہے، اور میرے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے، اور میرے پاس کوئی روٹی بھی نہیں ہے، اور میرے پاس کوئی کئی جوڑ کپڑے بھی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہو شادی کرو. ایسے کیسے شادی کروں گا؟ ارے شادی کے لیے آدمی کو روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے. ہمارے نبی، سنو بھائی، میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ بنیاد پر آ جائے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے ربیعہ ایک کام کرو، وہ گھر میں جاؤ. وہ گھر نظر آتا ہے مدینے میں، وہ گلی کے کنارے. کہاں جا کر کہو اپنی بیٹی تم کو دے دے، قبول کر لے وے، میرے کو آ کے خبر کرو، نکاح محمد پڑھائیں گے. بولو سبحان اللہ. کتنا یقین ہمارے نبی کو کہ جاؤ وہ قبول کریں گے، قبول کریں، میرے کو آ کے خبر کرو، نکاح محمد پڑھائیں گے. اور ربیعہ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ میرے کو پوچھیں گے کاروبار کیا ہے، تو میں تو جنگل میں لکڑے کاٹتا ہوں. میرے کو پوچھیں گے تیرے پاس کپڑے کتنے ہیں، تو میرے پاس تو یہ ایک ہی جوڑ کپڑا ہے. کہا وہ پوچھیں گے کھانا کیا ہے، تو میرے پاس ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہیں پوچھیں گے، صرف جا کر کہنا کہ محمد نے بھیجا ہے. بولو صلی اللہ ہو. اور ایسا ہی ہوا. وہ نام یاد رکھنا، کیا نام بتایا میں نے آپ کو؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا ہی ہوا، تھوڑی دیر میں تو آئے اور چہرے پر اتنی خوشی. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا، بہت خوش نظر آتے ہو. کہا کہہ دیا. کوئی سوال پوچھا؟ ہاں نہیں، کوئی سوال نہیں پوچھا. کہا محمد نے بھیجا ہے. بس کہا کہ جب محمد کہیں گے ہم اپنی لڑکی تمہارے حوالے کرنے تیار ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا نصیبہ ہوگا کہ محمد خود میری بیٹی کا نکاح پڑھائیں گے. بولو صلی اللہ ہو. پھر ہمارے نبی نے ابھی ہمارے نبی نے نکاح پڑھانا شروع نہیں کیا. ہمارے نبی نے فرمایا گھر کا کیا کرو گے؟ ربیعہ نے کہا وہی تو پرابلم ہے، گھر کہاں ہے میرے پاس. تو ایک صحابی وہاں تھے جن کا نام ہے حضرت حارثہ. بولو کیا نام؟ ہمارے نبی نے فرمایا او حارثہ ادھر آؤ. کتنے گھر؟ کہا 2 گھر. کیا کرتے ہو؟ کہا ایک گھر میں رہتا ہوں میری فیملی کے ساتھ، اور دوسرا گھر کرائے پہ چڑھانے کا سوچ رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا کرائے پر مت چڑھانا، میرے ربیعہ کو وہ گھر دے دو. بولو سبحان اللہ. اتنا کہا، انہوں نے کہا میں نے ربیعہ کو گھر دے دیا. بولو میں نے ربیعہ کو. یہاں کوئی دے وے؟ یہاں کوئی محلے میں گھر دے وے؟ لے لے وے مولانا کا جاوے، لیکن ملے نہیں. اچھا اب ربیعہ کے پاس گھر بھی آ گیا. اب کہنے لگے اللہ کا رسول لڑکی کا بھی انتظام ہو گیا، یعنی بیوی کا انتظام ہو گیا، اور گھر کا بھی انتظام ہو گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں کیا دو گے؟ ارے بھائی مہر دینا ہوتی کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، لکڑے کاٹتا ہوں میں تو جنگل میں جا کے، اور جو کچھ ملتا ہے سوکھی روٹی کھا لیتا ہوں، میرے پاس مہر. تو ہمارے نبی نے ایک اور صحابی کو بلانے بھیجا جن کا نام ہے حضرت بریدہ. بولو کیا نام ہے؟ اور ہمارے نبی نے فرمایا بریدہ سونے چاندی کی دکان ہے نا؟ کہا ہاں. ہمارے نبی نے کہا اللہ برکت دے وے، ایک کھجور کی گٹلی کے برابر چاندی لے کر آؤ اور ربیعہ کو مالک بنا دو، یہ بطور مہر کے اپنی بیوی کو دے دے گا. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ کپڑے کتنے تمہارے پاس؟ ربیعہ نے کہا اللہ کا رسول یہ ہے. ایک آدھ گھر میں کچھ چادر سکتی وکتی ہوگی، پھٹی پرانی ہوگی. تو ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ. حضرت ابو بکر آئے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. فرمایا 2 جوڑ دلہے کو دے دو، 2 جوڑ دلہن کو دے دو. بولو سبحان. 2 جوڑ دلہے کو دے دو، 2 جوڑ دلہن کو دے دو. اس کے بعد ہمارے نبی نے جتنے لوگ تھے نا سب کو جمع کر لیا. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور وہ لڑکی کے ابا کو کہلوا دیا تم بھی آ جاؤ، اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ. یہاں کچھ 30-40 آدمی جمع ہوئے. ہمارے نبی نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ. جب نکاح ہو گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا گھر بھی ہے
روٹی بھی ہے, کپڑا بھی ہے, مکان بھی ہے. کل ولیمہ کروانا ہے. بھائی ولیمہ ہوتا نا, سہاگ رات کے بعد جو کھانا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ. تو ربیہ نے کہا ولیمہ کیسے کراؤں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم کو تھوڑی کرانا ہے. عثمان ادھر آؤ, جتنا مجمع بیٹھا ہے یا کل جتنے بھی آئے سب کو کھانا بنا کے کھلا دینا اور ربیہ کی طرف سے ولیمہ کروا دینا. بولو سبحان اللہ. ہو گیا. بولو کتنے 1 گھنٹے کے اندر پورا نکاح ہو گیا. جو 1 گھنٹے پہلے کنوارے اور جن کو یقین ہے کہ مجھے کوئی مدینے میں لڑکی دینے والا نہیں, 1 گھنٹے کے اندر گھر کا انتظام, روٹی کا انتظام, کپڑے کا انتظام, مہر کا انتظام, ارے میرے دوستو ولیمے کا انتظام. کتنی دیر میں؟ اس کو کہتے غلام. آقا نے کہا غلام نے, ہم کو نبی سے محبت ہے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا, آپ ہاتھ اوپر کرو نا. کون کون محبت کرنے والے؟ اور ہمارے نبی سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بولو نا, کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ محبت کا ہے, محبت کا ہے. یہ تو کتنے لوگ بیٹھے جن کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے. محبت کا ہے. یہ کیا ہے؟ ارے بولو نا, یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کے چہرے پہ تھی. ایک میرے کو کیا پوچھتا معلوم, مولانا بتاؤ نا, قرآن سے بتاؤ نا, داڑھی کہاں ہے, کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا نبی کے چہرے پر تھی. کہاں تھی؟ میں نے کہا اب کیا کا ثابت چاہیے تیرے کو؟ اب کیا ثبوت چاہیے تیرے کو؟ تو خود کہتا ہے کہ ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی. جتنے اولیاء کرام گزرے, چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہو, شیخ خواجہ معین الدین چشتی ہو, یا عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی ہو, یا حضرت جنید بغدادی ہو, یا خواجہ نظام الدین اولیاء ہو, یا خواجہ سراج الدین ہو, یا ہمارے سورت کے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ ہو, یا احمد آباد کے شاہ عالم رحمت اللہ علیہ ہو, یا احمد آباد کے قطب عالم رحمت اللہ علیہ ہو, یا بمبئی کے علامہ مخدوم ہو. میرے دوستو اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ. یہاں دیکھو بہت سارے بیٹھے. چلو داڑھی کی بات چھوڑو, ہم کو نبی سے محبت ہے نا, اللہ کا ڈر لگتا ہے تو رات کو موبائل پہ کیا کرتے؟ اللہ کہاں جاتے؟ نہیں, جب ہم موبائل میں وہ گندا دیکھتے, اللہ کہاں ہے؟ ابھی کسی کو بھی پوچھو نا, اللہ کا, اللہ ہر جگہ موجود, کھلانے والا اللہ, پلانے والا اللہ, ہم ڈرے تو اللہ, ہم ہنسے تو ہنسانے والا اللہ, رلانے والا اللہ, زندگی دینے والا اللہ, موت دینے والا اللہ, ابھی اٹیک کا جھٹکا آئے اللہ بچا لے, اللہ بچا لے, کینسر ہو گیا اللہ بچا لے. تو موبائل میں جب ننگا گیری کرتا تو وہ اللہ کا ہے. ڈھونگ کرتے مطلب اللہ کے سامنے ڈھونگ. موبائل میں زینا ہوتا ہے, اللہ کا ہے. پب جی کھیلتا ہے, گیم کھیلتا ہے, چوری کرتا ہے, سنیپ چیٹنگ کرتا ہے, ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتا ہے, گندی سیریل دیکھتا ہے. ایک نے تو میرے کو بولا, یونس بیٹا میں حیران ہو گیا, ایک میرے کو آ کے بولتا ہے مولانا ایک سیریل دیکھنے جیسے. میں نے کہا اس میں ہے کیا؟ کہا کیا ماں بہن کی گالی دیتے. میں وہ بول تو نہیں سکتا نا یہاں پہ, یہ مائک پہ تھوڑی بول سکتا. میرے کو بولا کیا ماں بہن کی گالی دیتے؟ تو میں نے کہا تیرے کو دیتے؟ کہا میرے کو نہیں, وہ آپس میں جو سیریل چلتی ہے نا اس میں وہ ایک بھائی دوسرے کو گالی دیتا ہے, مطلب ہے کہ وہ آپس میں گالی دیتے. تو میں نے کہا تیرے کو کیا مزہ آتا ہے؟ تیرے گھر میں رات کو 1 بجے وہ ماں کی شرمگاہ کا ذکر کرتا ہے, وہ بہن کی شرمگاہ کا ذکر کرتا ہے. تیرے گھر میں ماں بھی ہے, تیرے گھر میں بہن بھی ہے, تیرے گھر میں بیٹی بھی ہے, تیرے گھر میں بہو بھی ہے, اور تیرے گھر میں رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے کسی کی ماں کی شرمگاہ, کسی کی بہن کی شرمگاہ کا ذکر ہوتا ہو, وہ گھر میں اللہ برکت بہت دے گا. وہاں پیسے بہت آئیں گے, رحمت بہت آئے گی, مغفرت بہت آئے گی. کائے کا مذاق کر کے رکھے ہو میرے دوستوں؟ ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا, گندی گالیاں, گندے ننگے. میں تو صحیح کہتا ہوں, ہمارا جوان اتنا گندا دیکھتا ہے. یہ تو مائک ہے تو میری آواز جاری, باقی میں چپ کے کان میں بولا ہوتا. ہمارا جوان اللہ کی قسم اتنا گندا دیکھتا ہے کہ اس وقت اگر ماں آ جاوے نا اور اچانک اس کا موبائل لے لیوے نا تو ماں بھی دیکھ کر کہے کاش ایسے بچے کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. صحیح کہہ رہا ہوں میرے دوستو, یہ حالت ہم نے بنا رکھی ہے. اور پھر کہتے ہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے ہم کو.
نبی سے محبت ہو گئی, ہاتھ اٹھا لو, ہو گیا, ہو مصطفیٰ کا دامن, بولو نہیں چھوڑیں گے, ہو گیا, پکڑنے کا ہی نہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوستو جیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان, اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں.